اور حضرت والا نے مجھ سے فرمایا تھا کہ تم تھوڑا سا وقت نکال لیا کرو، ایک صفحہ پڑھ لیا کرو. تو اس وقت تک کبھی کبھی ایسے ہی نظر تو ڈالی مباحث پر، لیکن باقاعدہ پڑھنے کا کچھ ذوق نہیں پیدا ہوا، کچھ پڑھنے کے لیے اپنے دوسرے علمی مشاغل میں سمجھتے رہے کہ بھئی وہ زیادہ اہم ہے، اس میں لگے رہے. لیکن جب حضرت نے فرمایا تو میں نے معمول بنا لیا کہ مجھے دوپہر کے وقت میں قیلولے کی عادت ہے. تو معمول یہ بنا لیا کہ میں نے اپنے سرانے حضرت کے مواعظ میں سے کوئی ایک مجموعہ رکھ لیا، اور یہ طے کر لیا کہ قیلولے میں نیند آنے سے پہلے 5 منٹ جتنا بھی ہو سکے گا مطالعہ کیا کروں گا. اور میں نے سوچا کہ حضرت نے فرمایا 1 صفحہ، تو میں 1 کے بجائے 2 صفحے کر لیتا ہوں، 3 صفحے کر لیتا ہوں. اس طرح میں نے شروع کیا. اب وہ کچھ دنوں کے بعد مواعظ نے اس طرح اپنی طرف کھینچ لیا کہ وہ 1-2 صفحے کی حد تک محدود نہ رہے، 5 منٹ تک محدود نہ رہے، وہ اس سے آگے بڑھتے چلے گئے. اور اس طرح الحمدللہ حضرت والا کے جو مطبوعہ مواعظ کے مجموعے ہیں، میرا گمان یہ ہے کہ شاید سبھی پڑھ لیے، شاید ہی کوئی رہ گیا ہو. کیوں؟ اس لیے اس کے جب پڑھنا شروع کیا تو اندازہ ہوا کہ یہ کچھ علوم لدنی ہیں جو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے حضرت کے قلب پر وارد ہوئے ہیں. اور اس میں نے ایک کام یہ بھی کیا کہ حضرت اکثر و بیشتر کوئی آیت، کسی آیت پر کا ذکر آ جاتا ہے تو اس کے اندر جو بات نکالتے ہیں، اس میں جو استنباطات فرماتے ہیں اور اس کی جس طرح تشریح فرماتے ہیں، وہ کسی تفسیر میں بھی نہیں ملے گی. وہ محض الہامی امور ہیں جو اس کے اندر آتے ہیں. تو میرا چونکہ طالبانہ ذوق ہے تو میں اس کے اوپر نشان لگاتا چلا جاتا تھا کہ بھئی یہ حضرت نے فلاں آیت کی تفسیر کی ہے. تو وہ اس طرح ایک مجموعہ سا جمع ہو گیا تھا. ایسے ہی کچھ احادیث کی تشریح کا بھی بعد میں کچھ لوگوں نے اس کے اوپر کام کیا. مولوی احسان اللہ بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے بھی اس کے اوپر کام کیا، احادیث کے اوپر بھی کیا، اور وہ ایک مستقل فائدے کی چیز بن گئی الحمدللہ. لیکن یہ اندازہ ہوا کہ دین کی صحیح سمجھ حاصل کرنے کے لیے اس وقت حضرت حکیم الامت قدس اللہ تعالی سرہ کے مواعظ سے بڑھ کر کوئی اور فائدہ مند چیز نہیں ہے. دین کی صحیح سمجھ اور دین کا صحیح مزاج و مذاق. تو یہ اس لیے میں اپنے طالب علم ساتھیوں سے بھی بہت درخواست کرتا ہوں کہ بھئی کو تھوڑا سا وقت اس کام کے لیے نکالو، 5-10 منٹ ہی صحیح، لیکن مواعظ اپنے مطالعے میں رکھو. مواعظ کے مختلف مجموعے 10-10 بعض کے مجموعے ملتان سے مختلف ناموں سے شائع ہوئے ہیں. تو کوئی بھی مجموعہ لے لیں، اور میں عام طور سے یہ مشورہ دیتا ہوں کہ حقیقت تصوف و تقوی کے نام سے جو مجموعہ ہے اس سے آغاز کریں. اگر آپ یہ چاہیں حضرت کے مواعظ میں کہ کسی خاص موضوع پر بہت مفصل گفتگو مل جائے، یہ نہیں ہوگا، بلکہ وہ متفر یعنی جو اصل موضوع ہے بعض کا، جس کے اوپر بعض شروع کیا گیا ہے، وہ موضوع شاید بہت دیر کے بعد کہیں آئے. بیچ میں مختلف موضوعات آتے جاتے ہیں، لیکن
اگر کوئی آدمی اس نقطۂ نظر سے پڑھے کہ بھئی مجھے فلاں موضوع پر بات کہنا ہے تو میں حضرت کے وعظ سے استفادہ کر کے پھر وعظ کہوں، تو وہ کبھی نہیں کر سکتا. لیکن اس کے اندر جو باتیں آتی ہیں تو وہ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ ایک ذہن بنتا چلا جاتا ہے، ایک مزاج بنتا چلا جاتا ہے. لہذا اصل تو میں سب کو یہ مشورہ دیتا ہوں جن کو بھی، اور اگر کسی کو سمجھنے میں کچھ دشواری ہے تو جو حصہ سمجھنے میں دشواری ہے وہ کسی سے سمجھ لے، کسی عالم سے سمجھ لے. دوسرا سلسلہ حضرت کا ملفوظات کا ہے. حضرت کی جو مجلسیں ہوا کرتی تھیں تو وہ دو قسم کی ہوتی تھی، ایک مجلس خاص، ایک مجلس عام. مجلس خاص یہ ہوتی تھی کہ حضرت کے جو خلفاء یا حضرت کے جو مسترشدین وہاں پر مقیم ہوتے تھے تو کسی وقت ان کو اطلاع فرما دیتے تھے کہ بھئی آ جائیں. اس میں بسا اوقات یہ ہوتا تھا کہ حضرت کے پاس جو خطوط آئے ہوئے ہیں تو ان خطوط کا جواب اس وقت لکھتے رہتے تھے. اب وہ خطوط بعض اوقات کسی فقہی مسئلے سے متعلق ہوتے تھے، بعض اوقات جو ہیں وہ تصوف اور سلوک سے متعلق ہوتے تھے. تو جو بھی سوال آیا تو اس کے بارے میں حضرت نے کوئی جواب لکھا. تو بسا اوقات بعض اوقات آپ حضرت وہ بتا دیتے تھے کہ بھئی یہ سوال آیا تھا، میں نے اس کا جواب لکھا. اس سے لوگوں کو فائدہ پہنچتا تھا. اور ویسے مجلس عام ہو یا خاص، بس وہ کوئی گفتگو چل پڑی، حضرت نے اس میں کوئی بات ارشاد فرما دی، وہ الحمدللہ قلم بند ہو گئی. اس میں کوئی ترتیب اس طرح کی نہیں ہے کہ بھئی پہلے عقائد کا بیان ہوگا، پھر عبادات کا ہوگا، پھر معاملات کا ہوگا، وغیرہ وغیرہ، بلکہ عمومی قسم کی باتیں ہوتی تھیں اور اس سے بھی ان ملفوظات سے فائدہ پہنچتا تھا. اور یہ بات حضرت والا کے علاوہ ہمارے سارے بزرگوں کا یہ ارشاد بھی ہے اور تجربہ بھی ہے کہ اگر فرض کرو کسی کو صحبت شیخ میسر نہیں ہے، شیخ کی صحبت میسر نہیں ہے، تو اس کا قائم مقام ہو جاتا ہے بزرگوں کے مواعظ اور ملفوظات کا پڑھنا، ان کی سوانح پڑھنا اور ان کے ملفوظات پڑھنا. اس سے رفتہ رفتہ مزاج اور سمجھ درست ہوتی چلی جاتی ہے. تو کچھ خیال آ رہا ہے کہ اب تھوڑا سا ہم وہ حضرت کے ملفوظات کا سلسلہ کچھ شروع کریں اور اس کو پڑھتے رہا کریں. سب مل کر پڑھیں گے تو انشاءاللہ امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی فضل فرمائیں گے، اس کا ہمیں نفع ہوگا. تو ابھی جب میں نماز پڑھ کے فارغ ہوا، میں سوچا کہ اب جا کے کیا بات کروں گا آپ حضرات سے، تو یہی بات دل میں آئی، اللہ تعالی نے ڈالی کہ ملفوظات کا سلسلہ کرنا چاہیے. تو فوراً جو ہاتھ لگ گئی کتاب، بہت بصائر حکیم الامت ہے. حضرت ہمارے حضرت والا قدس اللہ تعالی سرہ نے حضرت کے جو علوم ہیں ان کا ایک خلاصہ اس بصائر حکیم الامت میں جمع کیا ہے. اس میں ملفوظات بھی ہیں آخر میں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت چونکہ یہ سامنے آ گئی تو پہلے اس کو پڑھ لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ جو ملفوظات کی مستقل کتابیں ہیں جن میں دو بہت اہمیت رکھتی ہیں، ایک حسن العزیز اور ایک مجموعہ کمالات اشرفیہ، تو وہ پھر انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اس کو شروع کریں گے اور اس کی جو کچھ تھوڑی بہت وضاحت اللہ نے دل پہ ڈالی وہ انشاءاللہ عرض کروں گا. تو یہ
ملفوظات کا ایک حصہ ہے کہ حضرت قدس اللہ سرہ سے سوال کیا گیا کیا تصوف حاصل کرنا فرض ہے؟ حضرت نے فرمایا کہ ہاں، ہر مسلمان کے لیے فرض ہے، کیونکہ حق تعالی ارشاد فرماتے ہیں اتقوا اللہ حق تقاتہ، کہ اللہ سے اتنا ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، تقوی۔ اسی کا دوسرا اصطلاحی نام تصوف ہے۔ تقوی جیسا ہونا چاہیے، حق کا تقاتہ، اسی کا نام تصوف ہے۔ تو سارا قرآن کریم بھرا ہوا ہے اتقوا اللہ اتقوا اللہ اتقوا اللہ، ہر جگہ۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسلوب یہ ہے کہ اگر وہ کوئی حکم دیتے ہیں تو ہر حکم کے آگے پیچھے تقوی کی ہدایت فرماتے ہیں۔